بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد. میرے ساتھ موجود ہیں میاں سیف الرحمان صاحب, سینئر جنرل عبداللہ ملک صاحب ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اور بھی مہمان ہمارے ساتھ شریک ہوتے رہیں گے جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھتی رہے گی. پاکستان بے تحاشا مسائل کا اس وقت کار ہے, علاقائی طور پر بھی, اور ہندوستان کی سرحد کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے کی اکثر ٹینشن جاری رہتی ہے, اور انڈیا چائنا کنفلکٹ کے طور پر پاکستان ایک اہم ترین پوزیشن لے چکا ہے. پاکستان میں مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اور بڑے مسائل ہیں. اس وقت افغانستان کے جو عبداللہ ہے وہ پاکستان کا دورہ کر کے گئے ہیں ابھی, اور عمران خان صاحب ڈھاٹا اور محمد ایجنسی میں مختلف ڈیولپمنٹ کے منصوبوں کا افتتاح کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ شمالی اور جنوبی وزیرستان اور فاٹا کا جو انضمام یعنی الحاق ہوا تھا کے پی کے ساتھ, وہ بڑی خوشائند بات تھی. ایکچوئل مسائل تو یہ ہمیں ڈسکس کرنے چاہیے تھے, لیکن آپ نے دیکھا کہ روزانہ ایک ایسا مسئلہ پیدا ہے جو ترقی یافتہ ملکوں کے بالکل ہی برعکس پاکستان میں ضمانت کینسل ہونا, ضمانت کا ہو جانا, کسی کی فرد جرم عائد ہونی, یہی مسئلہ رہ گئے ہیں. نہ عوام اس کے علاوہ کچھ سننے کو تیار ہیں, نہ میڈیا بھی اس ریٹنگ کے چکر میں انہی موضوع کو زیر بحث بنایا جاتا ہے, جس سے عوام کے کسی قسم کے مسائل حل ہونے میں ان کا کوئی رول نہیں ہے. آج بھی انہی پر بات سے آغاز کریں گے, بعد دوسرے موضوع کی طرف آئیں گے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک بیان جو انہوں نے اسلام آباد پیشی کے موقع پر اس کے دھاگے کھلتے کھلتے آخر کار آج پریس کانفرنس جس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے بعد پاکستان مسلم لیگ نے ایک شو آف پاور کیا اور ایک آئندہ کے لیے لاہ عمل ایک مرتب کیا, جس پریس کانفرنس کے ذریعے قوم سے مخاطب ہوئے. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اعلان جنگ نہیں تھا, یہ فتح کا ایک نکارہ تھا کہ میاں شہباز جو سیاست ہے, بات چیت کرنے کی سیاست تھی, وہ دم توڑ چکی تھی. ہم تو پہلے بھی کہتے رہے کہ جو مسالت کی سیاست میاں شہباز شریف صاحب کی ہے وہ شکست کھا چکی ہے, کہ دوسرے حق جو ہے وہ لڑائی اور ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے اس پر عام طور پر فوج اور اداروں پر تابڑ توڑ حملے کرتے رہتے ہیں. آج بھی پریس میں یہ باتیں بالکل نمایاں طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں. میاں رحمان صاحب بات کا آغاز کیجئے, کیا کہیں؟ دیکھیں, بڑا اچھا آپ نے ابتدائی پیش کہا کہ ملک کے اندر بہت سے سسٹمز ہیں ایک وقت میں چل رہے ہوتے ہیں, ہر ملک میں ہوتے ہیں, نہیں ہوتے. بہت ترقی یافتہ ممالک امریکہ ہے, اس کو اپنے مسائل ہیں. کووڈ-19 میں ضمانت ہونا نہ ہونا یہ کیا بات ہے؟ آپ جو انہوں نے پروفیسر بیرٹ ہیں جو لا کی ہیں کے لیے وہ باقاعدہ ان کی نومینیشن یا ریکمنڈیشن کی ہے, جو آگے سینٹ کمیٹی میں بڑی لے دے ہو رہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کنزرویٹو اور لبرل جو ججز کو عدم توازن قائم کرنے کی کوشش, یعنی باقاعدہ کسی مسئلے کو ڈسکس کیا, ڈیبیٹ ہوئی. میں کہنا ہمارے ہاں نے تو کوئی ایک جمود کی سی کیفیت ہے, جیسے کہ شہباز شریف روزانہ ہم یہ کہتے ہیں کہ گورننس پر بات کریں گے, مہنگائی پر بات کریں گے, علاوہ نہ کو لوگ سننا چاہتے ہیں. جی یہ کیا ہے؟ بلکہ اس میں تو میں سمجھتا ہوں ایک ہمارے بلکہ میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف, شہزاد اکبر, یہ بھی ان سب کاموں کو چھوڑ کے اب لوگوں سرکاری جو نمائندے ہیں ان کے منسٹر ہیں وہ پریس کانفرنس لائیو دکھاتے ہیں. صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں جی آج سالگرہ کا میں تحفہ دے رہا ہوں شہباز شریف کو. یعنی یہ طنز سا انداز ہے. شہباز شریف میں کہتا ہوں دنیا کے سب سے بڑے مجرم ہوں گے, لیکن ایک ہائپ کریٹ کرنے جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں, میں سمجھ رہا ہوں, میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. ہم نے واقعی یعنی جن لوگوں کو یہ وہی بات ہے جیسے ہمارے اخبار میں کوئی خبر آئے تو کسی نے نہیں پڑھ لیں گے سارے. اب لوگ اب کسی کو نہیں بھی علم تھا. لیکن میاں صاحب میں بتا دوں, یعنی عدالتوں میں جی کوئی ملزم یعنی مبینہ طور پر, ملزم سے مراد ہے کہ الزام ہے, مجرم تو ہے نہیں, مبینہ, تو عدالت کا احترام اس لیے لازم ہے کہ پوری دنیا جو سیولائز دنیا ہے وہاں یعنی کسی پر انڈیویجول افینس اور چیز ہے, پولیٹیکل اس کو وکٹمائزیشن اور چیز ہے. وہاں ایز اے لیڈر ایک ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے کہ میں اکیلا جا رہا ہوں اور وہاں جا کے اپنے سوال کا جواب دوں گا. یعنی مری سے چلنا ہے تو پورا جلوس لے کے, لاہور سے چلنا ہے تو پورا جلوس لے کے, یہ قسم کا عدالتوں کا احترام کیا جا رہا ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ عدالتی ایک سسٹم جب موجود ہے, دیکھیں اگر آپ ماضی میں چلے جائیں انسانی تاریخ میں, تو ماضی میں بھی جو سرپنچ ہوتے تھے گاؤں میں, دیہاتوں میں, قصبوں میں, شہروں میں, ان کی بڑی قدر اور ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا, اس لیے کہ وہ منصف ہوتے تھے. وہ تمام شواہد سن کے, تمام تر گواہوں کے بیانات, تو وہ فیصلہ کرنے والے ہوتے تھے. تو ہمارے ہاں بھی یہ عدالتی سسٹم کیا, جب آپ اس کو فیس کر رہے ہیں
تو پھر آپ پہ یہ لازم ہے کہ اس سسٹم کا احترام کریں، یا تو پھر سسٹم لپیٹ دیں۔ تو اگر سسٹم چل رہا ہے تو اس سسٹم کی حدود و قیود اور ادب آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ عبداللہ ملک صاحب، آج آپ تو عدالت میں اس وقت بھی موجود تھے تقریباً میاں شہباز شریف صاحب کی جو ہوتی رہی ہے وہاں پیشی، تو بالکل ہی اگلی سیٹ پر آپ ہی بیٹھے ہوتے تھے۔ اور ذرا اکثر بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو سارے کیسز ڈسٹرب ہوئے، لوگ باہر ہیں، بیریئر لگے ہوئے ہیں، باہر روڈ بند ہے، تو ایک یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رول ماڈل ہوتے ہیں لیڈر، کیا کاش وہ اکیلے جاتے، ظاہر ہے عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور وہ ٹو دا پوائنٹ جو یعنی سوال کیا جائے اس کا جواب دینا ہوتا ہے، کہ ارد گرد جس طرح وہاں سنا گیا جو ٹی وی پر آتا رہا کہ میں نے دہلے کی کرپشن نہیں کی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو ریلیونٹ یعنی کوشچن ہے اس کا جواب دیا گیا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو اقبال شاہ صاحب، میں مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہمارے سابقہ چیف جسٹس ہیں میاں ثاقب نثار صاحب، ان پر اور جو موجودہ ججز ہیں جس قسم کی تنقید کی ہے، یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ جب آپ کو انہی عدالتوں سے انصاف ملتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ عدالتیں بہت اچھی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے والد کا وہ عزم دہرایا جنہوں نے کہا تھا کہ یہ 5 شخص کون ہوتے ہیں مجھے نکالنے والے۔ یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے کہ جب ان کے خلاف فیصلے آتے ہیں تو عدالتوں کو یہ گالیاں دیتے ہیں اور ان کو ملائم کرتے ہیں، اور جب ان کے حق میں آ جاتے ہیں تو پھر ڈھول بجاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی غلط روش ہے۔ اب دوسری بات جو آپ نے بڑا اہم کویشچن کیا ہے کہ واقعی جو صحیح معنی میں لیڈر ہوتے ہیں وہ قوم کی امنگوں کے نہ صرف ترجمان ہوتے ہیں بلکہ رول ماڈل بھی ہوتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں۔ لیکن جس قسم کا آج ہلڑ بازی کی گئی ہے، عدالتوں کے باہر سلوگن ریز میاں کیے صاحب گئے، اس سے پہلے ایک دفعہ کرونا بھی ہو گیا تھا، آپ کو پتہ یاد ہوگا کچھ مہینے پہلے، تو پھر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم عدالتوں میں نہیں جا سکتے، ہمیں ریلیف دیا جائے کہ کرونا ہے، دوسری طرف آپ لاء لشکر کے تحت آتے ہیں، تو اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم پریشرائز کریں پبلک پریشر کے عبداللہ ملک ساتھ۔ صاحب، ملک پرویز صاحب بڑی مہربانی ان کا ہمارے ساتھ لینے پر موجود ہے۔ ملک صاحب بہت مہربانی، السلام علیکم۔ مہربانی، السلام علیکم جی۔ سر آج آپ سارا دن ظاہر ہے عدالت میں بھی اور میٹنگوں میں تھکے ہوں گے، بڑی مہربانی آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ اچھا سر، آج ظاہر ہے میاں شہباز شریف صاحب پیش ہوئے، ضمانت ان کی منسوخ ہوئی، یہ عدالتی ایک فیصلہ ہے، تو پریس کانفرنس کے متعلق آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ جب یہ کہتی ہیں کہ ججز پر پریشر کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو عدالتیں اگر خود سوچیں یا خود وہ کسی وقت اس پر ایکشن لینا چاہیں کہ بھی ہمیں کون دبا سکتا ہے، یا الیگیٹ کرتے ہیں کہ وہ تو ریلیف بھی وہ دیتے ہیں اور نہیں بھی دیتے۔ اقبال بھائی، ویسے بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے جب ایسی چیزیں آن دا فیس آف اٹ کچھ اور نظر آئیں اور نیچے کچھ اور ہوں، ہاں صحیح، اور کمپیریٹیولی آپ ایسے ہی دوسرے مقدمہ جات جو ان سے مقابلہ کریں، ہاں جی، آپ دیکھیں گے کہیں سزا مل جاتی ہے، کہیں چھٹ جاتے ہیں، تو یہ ایک نان سٹینڈرڈ قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی جو ہے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ آج بھی ہر آدمی کے منہ پہ زبان پہ منہ کیا ہے کہ جی آپ کا جو گلگت بلتستان کے جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں جو انہوں نے طریقہ کار پیش کیا کہ جی وہ جو ایسی کمیونٹیز کو انہوں نے ٹائی ڈاؤن کیا، جیسے وہ بنانے میں صوبہ بنانے کے لیے جو انہوں نے کی نہیں ہوا ہے، وہ ہے کیا؟ ذرا ناظرین بھی سن لیں کہ وہاں کیا کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو پی ٹی حکومت نے کیا کیا؟ نہیں، ایکچولی یہ چیزیں تو جو اس معاملے میں تو کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں مینشنڈ ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کے لیول کی باتیں ہیں، اچھا ٹھیک ہے، ان کو کرنا بھی ہوگا تو ان کے جو اصولات ہیں ان کے مطابق طریقہ کار سے کرنا ہوگا۔ اچھا مطلب کیونکہ جو لوگ جو سوال کرتے ہیں، ظاہر اگر ہم آپ سے نہ بھی کریں تو جو سوال گردش کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج پریس کانفرنس میں دکھ کا اظہار تو کم کیا ہے، خوشی کا اس لیے زیادہ کیا ہے کہ بیانیہ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا جو انہوں نے کہا ہے جب وہ خود قیادت کریں گے اور وہ جس کو مرضی ڈیوٹی دیں گے، مثلا میاں شہباز شریف صاحب کی جو بات چیت کرنے والی سیاست تھی وہ دم توڑ چکی ہے۔ نہیں دیکھیں، شہباز شریف صاحب کو میں سمجھتا ہوں ان کے علم میں بھی ہے اور ان کی دوسری فیملی بھی جانتی ہے کہ میاں شہباز شریف ایک اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بڑے تابع دار برادر ہیں اور بڑی خدمت کی انہوں نے صوبوں کی اور مرکز کی، اور آج افسوس یہ ہو رہا ہے کہ جی وہ ایک عام ٹوسٹنگ سارٹ آف جو تھنگ ہے اس سے کر کے اور ان کو گرفت میں لایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح تو
वो ममालिक में अच्छी मिसालें नहीं होती, ऐसे ही। अच्छी मिसालें तो होती है जहाँ कानून की नहीं अब फिर अब जो मरीम नवाज साहब का जो बयानिया है कि अग्रेसिवली, यानी ये है कि उन्होंने जिस तरह उनका माइंड है, सबको पता है कि भी जब वो जलसे में भी आती थी इस्लामाबाद पिंडी से, अभी हमारे दोस्त अब्दुल्ला मलिक साहब भी कह रहे थे कि वो उस वक्त ये पीछे थे कि ये 4-5 आदमी कौन होते हैं फैसला करने वाले, महाज राय की जो है वो जड़ पकड़ जाएगी मुस्लिम लीग नून की सियासत में, या अभी गुंजाइश है वो रहेगी? नहीं देखें, ये शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह ने बड़ी सलाहियतें दी हैं और वो जैसे भी होंगे वो अपनी फैमिली के हालात को खराब नहीं होने देंगे। वो ये कैपेसिटी कि वो इसमें उनको राह रास्त पे ला सकते हैं। तो एग्रेसिव और ये जो एक सॉफ्ट जो तरीकाकार है, मैं समझता हूँ अपनी अपनी यूटिलिटीज में होता है, या कहीं वो बड़ा फिट हो जाता है, कहीं दूसरा फिट हो जाता है। तो अकल और मलिक साहब आइंदा जो हालात आ रहे हैं, अब्दुल्ला भी अफगानिस्तान से आए हैं और फाटा का वज़ीरन दौरा कर रहे हैं। पिछले दिनों आप देखें यूनाइटेड नेशन में तकरीर हुई है, अजरबैजान की लड़ाई है, इंडिया यानी बॉर्डरों पर कर रहा है। इस सूरत में जो आइंदा तहरीक चलने के लिए वो इम्कानात समझते हैं कि कोई वो हालात साजगार हैं? लेकिन तारीख का तो अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। वो कि आप वो जो APC थी उसमें जो डिजाइन हो रहा है वो एक हो रहा है और ये डेवलपमेंट हो गई। तो मैं अभी ऐसी कोई बात हमें तो नजर नहीं आ रही कि जो फौरी तौर पे कोई एहतजाज होगा। उन्होंने गवर्नमेंट को एक डेडलाइन दी हुई है। अगर मलिक साहब ये भी कहा जाए कि जमानत जो मनसूख हुई है, रेमेडी तो अदालतों की रहती है ना, जाहिर दर्जा उससे ऊपर सुपीरियर कोर्ट्स होती हैं, तो क्या कहेंगे इसको, फिर चैलेंज करेंगे आप? नहीं, यकीनी तौर पे जो आपका कानूनी हक बनता है उसको तो आप कंटेस्ट करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो वो उसमें प्रूव भी हो जाएगा। ऐसे केसेस में बेल जो है वो मिल जानी चाहिए थी। बेल जो डिनाई हुई है उसमें थोड़ी सख्ती और थोड़ी गुस्सा नजर आता है। अच्छा मलिक साहब, एक सवाल का आखिरी जवाब यह कि हमारे नवाज शरीफ साहब इससे पहले अब दूसरे चैनल भी इसी तरह लगे हैं कि वो डिनाई करती रही कि मेरे पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, फिर हुआ कि निकल आई। अब उन्होंने कहा था कि कोई मियां नवाज शरीफ का नुमाइंदा नहीं मिला आर्मी चीफ से, फिर आज उन्होंने इसको मान भी लिया है। इस तरह पहले बात की जाती है, फिर लीडरों की बात को लोग ज़्यादा डिस्कस करते हैं, इस पर क्या कहें? पता नहीं ये किन हालात में ऐसी बात हुई और किस तरह हुई। असूलन तो आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जी हर चीज फेयर होनी चाहिए। हाँ, इसमें चाहे आपका नुकसान हो रहा हो या जो भी हो रहा हो, आपको अपने असूलों पे एक साफ सुथरे अंदाज के साथ चलना चाहिए। और यही बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, यहाँ की अवाम, यहाँ के लोग, यहाँ के जो टीचर्स या जो बनाने वाले हैं इस मुल्क को मजीद मजबूत करने वाले हैं प्लानर्स, ये उनका पूरा एक पूरे अम्ब्रेला होती है जैसे कि जिसमें इसकी में रहकर आपने अपने आप को डेवलप करना है, वो वाली स्पिरिट नहीं आती। मतलब बहुत मेहरबानी, आपने बिल्कुल एक बहुत बड़े स्टेटमेंट की तरह स्टेटमेंट दी है कि सोच समझ के ही बात करनी चाहिए, क्योंकि सियासत में चीज़ें जो है आजकल के ज़माने में तो मैं समझता हूँ कि क्लिप्स भी होते हैं, बल्कि मैं तो जी अब्दुल्ला साहब मैं दो चीज़ें ऐड करनी है। देखिए आपने भी और हम सब ने मरीम नवाज शरीफ साहब की पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है और मियाँ साहब आज भी सुनी है। आज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव थी, दूसरा वो बड़ा पुरजोश अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसलिए कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब काफ़ी अरसे से पिछले 2-2.5 सालों से मुफाहमत की पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाह रहे थे और वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैंडशेक करना चाह रहे थे। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने APC के बाद और APC के बाद जो एक स्टेटमेंट ट्वीट किया था कि मेरी पार्टी का कोई भी शख्स आइंदा अस्करी क़यादत से नहीं मिलेगा, तो वो मरियम नवाज शरीफ साहब बताना चाह रही थी कि हमारा आज भी वही बयानिया जो मेरे वालिद यहाँ पाकिस्तान छोड़ने से पहले किया कर। अब दूसरी जो बड़ी अहम बात है, मेरे अब दोनों असातिज़ा में से हैं, स्पेशली मियाँ साहब साहब बड़े सीजनल हमारे पॉइंट व्यू रखने वाले और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। देखिए हमने ये बतौर सियासी तालिब इल्म के देखा है कि हमारे सियासतदानों ने माजी से कुछ सबक हासिल नहीं किया। क्या मियाँ नवाज शरीफ या उनकी फैमिली को, शहबाज शरीफ साहब को ये मालूम नहीं कि जब वो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा थे तो दूसरे लोगों के साथ किस अंदाज में केसेस बनाए जा रहे थे, उन्हें कैसे अदालतों के जरिए, मलिक क़य्यूम साहब की वाज़ह मिसाल है, उनको कैद की या बाकायदा फ़ोनों पे भी बातचीतें आई थी।
وہ چیزیں ان کے مد نظر نہیں رہتی. سب کو پتہ ہوتا ہے تاریخ سے کوئی سیکھنا نہیں چاہتا. اس سے بھی پہلے نیب کا جو ریوائیول کیوں ہوئی، یہ ہوئی احتساب بیورو سے. کمیشن تھا. اچھا وہ کچی پین سے لکھتا تھا جو اس نے تباہی اس ملک. بہت سارے مقدمات وہ سیف الرحمان صاحب کے بنائے ہوئے جو بہت سے پیپلز پارٹی نے بھگتے. اور آج جو زرداری صاحب 11 سال. عبداللہ ملک صاحب کی میں بات سے اگری کرتا ہوں. یہ چیزیں پھر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ویل آف لائف ہیز ٹرنڈ فل سرکل. وہ پھر اپنا پورا دائرے میں واپس آتی ہیں. جو آپ کرتے ہیں واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. جو آپ کرتے ہیں جو آپ نے کیا ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی آپ کو مقام. مجھے یاد آ رہا ہے سیف الرحمان صاحب کہ میاں صاحب کے صدر ذوالفقار علی بھٹو جو وزیر اعظم تھے انہوں نے قانون پاس کر دیا تھا کہ جس ولی خان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلا تو صرف اس لیے کہ باہر سے وہ وکیل لانا چاہتے تھے انڈیا سے. یعنی ان کے راستہ روکنے کے لیے ایک آرڈیننس لایا گیا کہ جو آدمی 5 سال کی پریکٹس پاکستان میں نہیں کرتا وہ پاکستان کا کیس کسی کورٹ میں لڑ نہیں سکتا. اور وہی بات جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ تو پھر باہر سے لانے چاہتے تھے تو وہ ان کے آگے وہی لا ان کے آڑے آگے. دیکھیں ہمارے ہاں ایک چیز جو ہے نا سب سے خطرناک یہ ہے کہ جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ کے اندر ایک ہوس اقتدار تو پیدا ہوتی ہے کہ جی یہ اب سدا میرے پاس اختیار رہے. پہلی بات ہوئی ہے یہ ہمارے ہاں شریف برادران میں بھی رہا. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے لیے تمام قوانین اس کے ارد گرد بنتے ہیں اور اس کے لیے آپ تمام اداروں کا سٹرکچر پامال کرتے جاتے ہیں. راستے میں آنے والی ہر چیز کو تخت و تاراج کر لیتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا جہاں ہمارے ہاں عقل کل کا اور اختیار کل کا جو تصور ہے یہ بالکل غلط ہے. جب دنیا بہت آگے نکل چکی بیلنس آف پاورز کا دور ہے اور پیسفل کو ایگزسٹنس بقائے باہمی کا وہ ہم چھوڑ چکے ہیں اصول. کیا میں اگر وزیر اعظم ہوں تو میں ہم چھوڑ چکے ہیں. یہ جو آپ نے اینڈ والی بات کی ہے نا یہ بڑی خوبصورت بات ہے. مجھے بلیو کریں آج محترمہ بیر بھٹو شہید صاحبہ بڑی یاد آ رہی ہیں. دیکھیں نا ہمارے جو کانسٹیٹیوشن کی فارمیشن کے بعد 1973 کی جو آئین ہے جو سب سے خوبصورت ڈاکومنٹ ہوا تھا نا وہ تھا چارٹر آف ڈیموکریسی. دیکھیں اس میں سیاستدانوں نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر ایک آگے بڑھنے کا نا. چلو آپ کی رائے لے لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی. مجھے بتائیے کہ پہلے تو یہ تھا کہ ایک دوسرے کو یہ گراتے رہتے تھے پھر ہوا کہ صلح ہوگی کہ ریپیٹ باری باری لیں گے. اس میں مجھے ذرا چیزیں تو بتائیے کون کون سے آپ کو بڑی پسند آ گئی. نیب کا چیئرمین آپ نے بنانا ہے. وہی کہنے جا رہا ہوں آپ ادھر ہوں گے میں وہی کہنے جا رہا ہوں کہ بڑا خوبصورت ہوا تھا اصولاً. لیکن میں اگلی بات کر رہا ہوں کہ لیکن اس کے فوراً بعد عمل درآمد ہی نہیں ہو. مطلب آپ نے کہا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو پہلے 3 مہینوں میں ہم جو لوکل گورنمنٹس کے ادارے ہیں وہ بحال کریں گے. نہیں ہوا. اس کے بعد دیکھیں نا سب سے اہم بات کیا ہوئی جو ہمیں آج بھی ہم شرمندہ. یہ آخری بات کہ میاں نواز شریف صاحب یہی میاں نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ میں میمو گیٹ سکینڈل میں نہیں چلے گئے تھے. تو شرم آنی چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو. غلطیاں درد کرتے ہیں آج انہی کا خدمات بھگتنے کے لیے جیلوں میں جا رہے ہیں. کاش قوم سے سچ بولا ہوتا تو آج ہم بھی خوشحالی کا کوٹ پہن کر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اچھا اتفاقاً میاں سیف الرحمان صاحب وہ نسل ساری زندہ ہے اور میں کئی دفعہ اس پر سوچتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے قیامت والے دن آپ کے ہاتھ بھی بولیں گے آپ کے سارے اچھا اس کی جو چھوٹی سی شکل ہے اس کی چھوٹی سی شکل میرا خیال اسی دنیا میں خدا نے اپنے انسانوں کے ذریعے میڈیا کی شکل میں دے دی کہ یہ کلپ بنا لیتے ہیں یہ دکھاتے ہیں کہ یہ آپ نے کہا تھا. جب ضیاء الحق کی کور کے اوپر بیٹھ کے ہم کہتے ہیں کہ اس کا مشن پورا کریں گے تو کلپ موجود ہے. بالکل دیکھیں نا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی ذاتی اپنی اقتدار کو طول دینے کے لیے دنیا کا ہر اصول پامال کر دیتے ہیں. یعنی ایک تو آپ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں ان کے جو وضع کردہ اصول ہیں انہی سے آپ انحراف کر رہے ہیں. چلیں آپ چھوڑیں میاں صاحب آپ کے سامنے تو آپ سے مثال لے لیتے. میاں صاحب آپ سب سے سینئر جرنلسٹ اور بڑے اخبار کے ساتھ اور انٹیلیجنٹلی دی نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں. پاکستان میں بہت کم صحافی ہیں ہمارے جو انگلش اس کے جرنلزم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیں آپ پہ تو کبھی حرف نہیں آیا کہ لفافہ جرنلزم آپ تو دیکھیں نا آپ کھڑے ہوئے ہیں اپنے مافیا کے ساتھ آپ بھی آتے ہیں اقبال صاحب سے بیٹھے ہوئے ہیں دباؤ بھی آتے رہے ہیں. صدیق صاحب ہمارے ساتھ سب سے اچھا پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम इकबाल शाह साहब, सॉरी सर, मैं नहीं, कोई बात प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सका। नहीं, मुझे पता है कि आपकी थोड़ा नुमाइंदा आ गया। अच्छा सर, ये है कि मैं पहले इंट्रो में ये कह चुका था कि पाकिस्तान इस वक्त तो बेतहाशा मसाइल में घिरा हुआ है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बॉर्डरों का आप देख रहे हैं, इंडिया है, अफगानिस्तान है, अजरबैजान में जंग लगी हुई है, चाइना है। लेकिन ये है कि सुबह एक मनसूख हुई है और सारी हाहाकार मची हुई है, उसके साथ बात प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और उस धमकी ये है कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक गम है, दूसरे कहते हैं था कि एक शहबाज शरीफ जो है ज़ाहिर है वो एक दरमियान में एक ऐसी दूसरे की वो बातचीत के लिए काम करना चाहते थे। अब खोल खिला के मियां नवाज ये पार्टी काम करेगी, क्या कहें? बहुत शुक्रिया इकबाल शाह साहब, बात रखनी चाहिए। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में जब केस तो गॉड फादर और हमें, यानी जो कॉन्सेप्ट है, इनका तरीका कार है, वो वही कुछ मर्चा करें, सफेद करें, करप्शन करें, जो अनटचेबल, ये हैव नॉट और हैव की बात हो रही है यहाँ पर। इनके साथ वो एक माफिया, वो एक ग्रोह, अब वो सारा देखते हैं ना, यानी वो बेस बनाते हैं अपना जस्टिस मकबूल बाकर साहब की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जिनने कहाँ कह दी है, क्या कोई ट्रायल हुआ है? वो बेल का एक मैटर था, ऑबिटर डिक्टा है, स्टेट चलते चलते सरेला एक बात कर दी है, क्या वो ट्रायल हुआ? क्या इन्होंने को फर्दे जुर्म आयद होकर केसों को चलने दिया? दो केस चले हैं नवाज शरीफ का, एवन फील्ड और अल अजीजिया, दोनों में सजाएं हुई हैं और शहादतों की बुनियाद पर सजाएं हुई हैं। ये है वो जराए। मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं है, खच्चरों और घोड़ों पे लाद कर वो खत चल के, कतरी खत चल के, वो असूल वो आपके सामने मौजूद थे सबूत। फिर आ जाएं, फिर उसको छोड़ दें। यहाँ अल अजीजिया में कोई था, अल अजीजिया में बल्कि वो जज का एक ड्रामा करके वो बेस बना के और वो फायदा वो ले गए। कहाँ 14 साल सजा मिली थी, कहाँ 7 साल सजा मिली है, दोनों में डिस्क्वालीफाई हुए हैं। और यहाँ बैठ के अब कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी न किसी अदालती निजाम खत्म कर दे, या मेरिट खत्म कर दे। पहली दफा नैब देख रहा हूँ कि किसी सियासी, और ये इमरान खान के गवर्नमेंट के दबाव में भी है, ये बिल्कुल गलत बयानी है। ये आज की जो बातें जो सारी की हैं, मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने, मरियम और सब, ये तौहीनी अदालत है। यानी खुदा, हाँ, ये मैंने सवाल पूछना था कि जब कोई लीडर ये कहे कि ये जी जजेस जो हैं इनसे हमें सजाएं दिलवाई गई हैं, तो अदालत का क्या फर्ज है कि वो ये कहे कि क्या हम किसी के कहने पर हम ऐसा करते हैं तो अदालतें इस पर नोटिस ले सकती हैं? देखिए, असूली तौर पर तो ये तौहीन अदालत है। नवाज शरीफ साहब ने जो ट्विटर अकाउंट है वो इंग्लैंड से चलाते नहीं, उर्दू तो उन्हें लिखनी नहीं आती, लाहौर से ये क्या सोशल मीडिया टीम मरियम नवाज की वो चला रही है, और जो लफ्ज लिखे जा रहे हैं वो सरासर तौहीन अदालत है। आज से 3 साल पहले चले जाए ना, आप 5 अदालतों का, 5 जजेस का नाम लेके और जो कुछ बातें वो करते रहे, और ये सजाएं किसने दिलवानी है? भाई आपको अदालतों ने कहा था कि नाजायज जायदादें खरीदें, आपको कहा था मनी ट्रेलर रखे, आपको कहा था टैक्स ना दे, इनका असल में वो अकाउंटेंट मर गया। क्या जरूरी थी? अगर ये केस मियां शहबाज शरीफ साहब का कोर्ट में चला गया था रेफरेंस, तो गिरफ्तारी जरूरी थी क्या? जी बहुत, देखिए ना, मैं यही तो मजाक बना हुआ है कि 66 सियासतदानों ने इस निजाम को हाईजैक किया हुआ है। भाई सीधी सी बात है कि आपको याद होगा जब पिछली दफा जब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया था, वो कितने दिन नैब के पास रहे थे, वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करवा के असेंबली में बैठे रहा। तो फिर आप इसको सिविलाइज मुल्कों की तरह ज्यादा बेहतर तरीके से आगे लेके जाए, ऐसी पिटीशनें करें कि जैसा सिविलाइज मुल्कों में जब तक कोई कोर्ट किसी को सजा ना दे दे, उसे अरेस्ट ना किया जाए, बुरी बात तो नहीं? नहीं, ये नहीं है ऐसा, ना पूरी दुनिया में ये निजाम नहीं है, ये गलत मिसकंसेप्शन है। हमारे यहाँ देखिए 499 चेक बाउंस हो जाए तो फौरी पर्चा दे दो, गिरफ्तारियां होती हैं। 506 में धमकी देना हो क्या, यानी कत्ल के पर्चियों, और आप कहेंगे गिरफ्तारियां किए जब तक साबित ना हो, ये बिल्कुल कानून नहीं है। जब गिरफ्तार करके एविडेंस एक्सट्रैक्ट करनी होती है, ये मंशा है दुनिया में। व्हाइट कॉलर क्राइम में भी यही है। ये जो हम कह रहे हैं ना कि उसको गिरफ्तार तब करना है कि जब शहादतों होता यही है कि शहादतें होती हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास, उस मटेरियल की बुनियाद पर गिरफ्तार करना है, कन्फ्रंट कराना है, वो चीजें निकालनी है, एविडेंस एक्सट्रैक्ट करनी है। अच्छा, आप अपने मोबाइल, अपने टेलीफोन को साथ रखें क्योंकि वाइब्रेशन सी आ रही है जी। देखिए जी, मैं एक सिंपल सी बात बता दूं, पूरी दुनिया में मंशा यही है, राइट टू फेयर ट्रायल यही है। यानी ये 22 करोड़ अवाम में से 60 सियासतदान जिन्होंने अजाब खड़ा किया हुआ है कि नया खत्म कर दे, क्या कर दिया? यानी ये बता दें कि किसी ने पूरी कौम के सामने मनी ट्रेल रखा हो, किसी ने पूरी कौम के सामने 700 की तफसीलात रखी हो, एक 10,000 20,000 कराने वाले मुलाजिम कमाने वालों के
2.5 अरब रुपया अकाउंटों में आएगा, फिर उनके नाम पर पैसा आके गाड़ियां जायदादें खरीदी जाएंगी, उन्हीं अकाउंट से बीवियों के नाम, बच्चों के नाम टीटियां आएंगी और चीजें खरीदी जाएंगी। तो ये तो करप्शन और करप्ट रेट इतना मजबूत केस है, 58 वॉल्यूम और हजारों पेजेस को अगर आप इन चीजों को सामने रखकर देखें, इससे बेहतर और केस क्या हो सकता है? गिरफ्तार क्यों नहीं करना? क्योंकि अभी बहुत सी एविडेंस पड़ी है, बहुत चीजें पड़ी हैं, अभी शहबाज शरीफ साहब ने वो वैसे बतानी नहीं है। जब वो गिरफ्तार हो, मैं उम्मीद करता हूँ इस दफा कि वो नेशनल असेंबली के इजलास फौरन प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं कर दिए जाएंगे कि नैब की नहीं, इन्वेस्टिगेशन वो तो देखे ना, वो आप उम्मीद रखें, लेकिन वो तो स्पीकर की जुरिस्डिक्शन है, अब ज़ाहिर उस पर को तो हम नहीं कह सकते। अब इस पर बताइए, मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि आसिम सलीम बाजवा उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती? आज उन्होंने इस पर ज्यादा टाइम लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, मैं इकबाल शाही साहब मरियम नवाज को रोका है, कंप्लेनेंट दायर कौन रेड फाइल कर दें, कौन सी इंक्वायरी चल रही है, कौन सी इन्वेस्टिगेशन चल रही है? यानी बातें जो मर्जी करें, झूठ बोलते रहे भाई, उनके खिलाफ का कोई नैब में इंक्वायरी चल रही है। ये जितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये नैब में इंक्वायरी। अच्छा, जरा मलिक साहब की बात सुन लें, क्योंकि सैफुर रहमान से बैठे थे, लाइन पर रहिएगा मेरे साथ जी। मैं तो इधर सजी साहब कह रहा था कि जैसे हम रेटें करते हैं, तो एक तो इन्होंने अरशद मलिक वाली वीडियो दिखाई थी, तो उसको ले आए एविडेंस के तौर पर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा भी था। दूसरी मैं ये कह रहा था कि अब चूंकि इन्होंने आसिफ सलीम बाजवा वाला कहा कि हम जाएंगे, हम एपीसी में बात करेंगे, भाई एपीसी में बात करने की क्या जरूरत है? अगर आपके पास एविडेंस है तो हमारी तरह आप भी रेट में आ जाएं, तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे बड़ा बवेला किया जाता है कि जी देखिए रेफरेंस फाइल हो गया था, तो इंक्वायरी मुकम्मल हो गई थी, तो ये गिरफ्तारी क्यों गई? इधर थोड़ा सा इस पे भी वजाहत कर दें कि क्या रेफरेंस फाइल होने के बाद भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं? देखें, ये सेक्शन 18 और 24 बड़ा क्लियर है। सेक्शन 18 और 24 में लफ्ज जो है इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और रेफरेंस, किसी स्टेज के ऊपर भी, यानी ये कहना कि रेफरेंस तो इंटरम रेफरेंस है, शहादतें जब तक फाइनल रेफरेंस चलान के अंदर आ जाए, यानी मैं कोई नई शहादत नहीं लगा सकता। जो शहादत पहले, अब नई शहादतें जब सामने नहीं, जब तक आप उसको चलान का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो आप उस पर ट्रायल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये इंटरम रेफरेंस फाइल हुआ, फाइनल रेफरेंस अभी फाइल होना है, और उस वक्त तक दोबारा, और ये कोई अनोखी चीज नहीं है। हम नैब के केसों में पेश होते हैं, इंटरम रेफरेंस के बाद फाइनल रेफरेंस आता है, फाइनल रेफरेंस पे फिर दोबारा फर्द जुर्म आयद होती है, और चीजें सारी रिकॉर्ड पे आ जाती हैं। और बस आखिरी बात, और आज फिर उन्होंने अदालत में जब अपना भाषण झाड़ा और कहा कि जी ऑरेंज लाइन का बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश की थी हमने लोएस्ट बिडर को, क्योंकि हम तो उसमें पिटिशनर भी थे, तो उस पर थोड़ा सा वजाहत कर दीजिएगा। अच्छा अब्दुल्ला मलिक साहब, ये बड़ा झूठ बोला है ओपन कोर्ट के अंदर। इसमें इंटरनेशनल टेंडर ऑरेंज ट्रेन में से वापस ले लिया था, और सिर्फ 2 कंपनियों को, सिलेक्टेड कंपनियां की 2, और उनको टेंडर दे दिए। दोनों ने कीमतें भरी, और कीमतों में देखें 1.62 बिलियन डॉलर या 2 बिलियन डॉलर में 7 किलोमीटर की नीचे जानी थी, और ये इस वक्त 3 बिलियन डॉलर पर तक फ्रॉड जा चुका है, 350 अरब का। और अभी तक नैब इस वाले ये इतना बड़ा करप्शन का केस है, कम नहीं 50, 60, 70 अरब रुपए की करप्शन इसमें हुई है, लेकिन नैब ने मेट्रो ऑरेंज नजर नहीं आ रही है। पता नहीं क्यों कि इतना बड़ा ये करप्शन, ये झूठ बोल के कोशिश करते हैं। उन्होंने तो आज अदालत में अल्लाह की कसम कहा कि मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की, तो अरबों की की है, फिर खरबों की है, खरबों की धेले की। सच बोलते हैं। अच्छा चलो यार, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। अगर सिद्दीक साहब ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आखिरी एक लाइन में बता दीजिए कि जब हाई कोर्ट में सारे वकला की मौजूदगी में नारे लगते हैं और पाकिस्तान के वकला कानून के पासदार हैं, दावा यही करते हैं, तो वहाँ जो नारे लगे हैं, किसी ने हिम्मत करके उन लोगों के खिलाफ कोई सुने ने, उनसे नारे लगे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये अदालत को नोटिस देना चाहिए, और मेरा जहां तक ख्याल है अदालत नोटिस देगी। हम भी बाकायदा पैमरा में भी दरखास्त दे रही, जैसे अब स्कॉन्डर, अभी मरीम नवाज साहबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मरीम मोरन साहबा ने जो बातें सारी की हैं, वो सारी तौहीन अदालत के जिम्मे में आती हैं, और पैमरा को इस तरह की कोई चीज चलानी नहीं चाहिए। हम इसमें बाकायदा पहले भी कंप्लेंट फाइल की थी, और आपको याद होगा इन्हीं 3 लोगों को तौहीन अदालत में डिस्क्वालीफाई हुए, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, निहाल इकबाल, और आगे भी अब ये जा रहे हैं, तो ये भी सारा तौहीन अदालत के हवाले से। इसमें बाकायदा इदारों को भी अपने तय काम करना चाहिए, कोर्टों को भी अपने तय नोटिस लेना चाहिए, और हम भी कोशिश करेंगे अदालतों के साथ। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब, बहुत मेहरबानी, आपने हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहे। नाज़रीन, अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे प्रोग्राम।
ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ ہم جس موضوع کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان سے عبداللہ جوائنٹ پارٹنر ہیں پریزیڈنٹ، وہاں ایک قسم کی حکومت چل رہی ہے، اس قسم کی کہ دو یعنی اس وقت صدر ہے وہاں کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو دورہ ہے پاکستان کا، کس حالات میں دورہ ہو رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ ایل او سی پر مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے، چائنا اور انڈیا کنفلکٹ کی بھی ہے، اور کچھ نئے آرڈر جو اسلحے کے ہیں وہ انڈیا جو ہے وہ اسی آرڈر کیے ہیں فرانس کو، رافیل کی نئی کھیپ وہاں پہنچ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی صورت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ایک اہم رول میں طالبان اور ان کی حکومت اور امریکہ کے درمیان بھی ایک اچھا صدر ٹرمپ نے اس کا کئی دفعہ اظہار بھی کیا اور پاکستان کا اس پر اب اس پر بات ہم کریں گے کیونکہ یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے اور یہ ہماری فارن پالیسی، کیونکہ افغانستان کا پرامن رہنا، اس کی ترقی پاکستان کے لیے، کیونکہ افغانستان کے راستے عام طور پر ہندوستان اپنی کارروائیاں پاکستان میں جائے، اور ہندوستان جو ہے اس قسم کا کوئی موقع حاصل جانے نہیں دیتا، اور پاکستان جو ہے ٹریڈ جو افغانستان کی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ واگا ہو یا گوادر ہو وہ ایکسیس دیتے ہیں، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ تو اس پر ہم بات کریں گے۔ فرمان صاحب آپ آغاز کیجیے، رحیم اللہ یوسف صاحب ہمارے ساتھ آئیں گے لائن پر، سے بات کریں گے۔ نہیں دیکھیں گے، بھارت کا اسٹریٹجی ہے نا، بھارت یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی سافٹ انڈر بیلی ہے، اسے زخمی کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے انہوں نے 14 کونسلیٹ بنائے، ہمیں بھارت کے آگے ایسے وہاں سے جرنلسٹ فنڈنگ کی دہشت گردی ہو، باقاعدہ ٹریننگ دی گئی دہشت گردوں کو، ان کی فنڈنگ کی جاتی ہے، ان کے اندر باقاعدہ گروپس بنائے جاتے اور ان کو ٹریننگ کر کے ان کو ٹارگٹ لیکن ایک ٹائم تو اتنا وہ مؤثر ہو گیا تھا وہاں رہنے والے، مجھے قدرتی یاد آ گیا صحابہ میں لادن کہ ہم عام طور پر پاکستان پر ایلیگیشن ہے کہ انڈیا ہم تو ہم بدلتے ہیں، ایلیگیشن ہے مبینہ طور پر، ایک ٹائم آیا کہ وہاں کا کوئی آدمی فنڈ نہیں کر رہا ہے جی، اور پھر یہ تھا کہ آپ دیکھیں نا کہ وہاں بھی تقسیم کی گئی، حالانکہ پشتو زیادہ اکثریت میں ہے، لیکن وہاں پہ بھی جو ناردرن الائنس شمالی اتحاد عبداللہ سربراہ بھی رہے، اور آج کل وہ افغان ہائی کونسل فار پیس سالری کونسل ہے، اس کے سربراہ ہیں، ان کا بڑا رحم اہم اللہ رول صاحب ہے۔ لائن پر ہیں؟ رحم اللہ جی، خیر بڑے بالکل، مصروف جی، لوگ آدمی ہیں، بڑی مہربانی۔ رحم اللہ یوسف صاحب السلام علیکم سر، السلام علیکم وعلیکم السلام سر، آپ نے ٹائم دیا بہت شکریہ۔ مان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عبداللہ ملک صاحب بھی، تو یہ اس وقت آپ شکار ہیں، تو اس وقت بتائیے کہ افغانستان کا جو ڈیلیگیشن عبداللہ کی ہیڈ کر رہے ہیں، تو یعنی نیا کیا سیناریو بن رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے جو عام طور پر ہے، کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ایل او سی پر شرارت نہیں کرتا ہے، کنفلکٹ ہے چائنا کا، آج تو آذربائیجان کی بات بھی کل کی سن لی ہے کہ وہاں بھی انریسٹ ہے، پھر ہم بھی کوئی وہ کرتے رہتے ہیں افغانستان کی ان قوتوں کے ساتھ، کیا کہیں گے ذرا تفصیل؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دورہ ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ 12 سال کے بعد پاکستان آئے، شمالی اتحاد کا حصہ تھے، جو پہلے تھے کہ اتحاد تھا ابھی ختم ہو گیا ہے، تو ان کی کافی ناراضگی کے ساتھ ان کو پاکستان نے بار بار دورے کی دعوت دی لیکن یہ نہیں آئے، یہ بالآخر آ گئے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہے افغانستان امن کے پروسیس میں، اور پاکستان سے بات کرنی پڑے گی، پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شمالی اتحاد تھا وہ ظاہر ختم ہو گیا ہے، تو ابھی حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اگر ان کی رائے بھی بدلی ہے، پاکستان کے بارے میں ان کے منفی جذبہ، کیونکہ پاکستان نے افغانستان کے امن کے معاملے میں بڑا مداح کیا ہے۔ پھر ایک یہ ہے کہ پاکستان نے اس لیے ان کو ان کی بڑی عزت افزائی کی کہ ان کی ایک سیاسی نمائندے تو ہے، یہ یہ پہلی دفعہ دنیا کا گورنر ملک اس قسم کی ہے کہ ان کو برابر بھی حاصل کیے لیکن ہار گئے دونوں بار اشرف، لیکن یہ وہاں پہ غیر پشتونوں کی
خاص طور پر تاجک کرتے ہیں، تو پاکستان کی خواہش ہے کہ ان کے ساتھ بھی بات بہتر بنائے جائیں. ظاہر ہے. اور پھر یہ ہے کہ ابھی تو چونکہ دوحہ میں یہ ہو رہے ہیں اور اس میں 12 تاریخ سے یہ مذاکرات جب شروع ہوئے بس نہیں ہوئی. آپ کو سنا ہے کہ وہاں کوئی تھوڑا سا رکاوٹ آ گئی ہے؟ خیر پیدا، لیکن کافی اختلافات ہیں. تو میرے خیال میں ان کو ضرورت پڑے گی کہ پاکستان پھر سے کوشش کرے اپنا قبضہ رکھنے. تو اس لیے بھی یہ پاکستان آئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کا آپ کہہ سکتے ہیں اخذ کیا ہے کہ جو شمالی اتحاد ہے اس میں عبداللہ کی گرفت اور اس قسم کی کسی کمزور پڑی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں اس کا خدشے کا اظہار بھی کیا تھا. پاکستان کے اس وقت جو چلتے ہوئے امن مشن ہوا ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے، اس میں پیدا ہونے جا رہے ہیں کہ تھوڑی سی انہوں نے تشویش کا اظہار کیا تھا. پاکستان تو ظاہر ہے افغانستان کے اندرونی معاملات بات نہیں کرے گا اور نہیں کرنی چاہیے. یہ افغان ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ 42 سال سے وہاں جنگ ہو رہی ہے. ان کو اپنے مسئلے حل کرنے دے، جہاں پہ ہم مددگار کا کردار ادا کریں انڈیا کی اس جب ہم سے کہا جائے تو پھر ہمیں کرنا چاہیے، اور ایسا ہو رہا ہے. انڈیا کا اثر کو کم ہو رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں افغانستان میں کافی قومیتیں ہیں، کافی زبان بولنے والے نسلیں والے. صرف ایک نسل سے ایک دھڑے سے نہیں رکھنے چاہیے بلکہ سب کے ساتھ. آپ کو شاید یاد ہوگا جلف نے 2 بار کہا تھا کہ پاکستان کی جو افغانستان پالیسی ہے وہ افغانستان کے پشتونوں کے حق میں. جی ایسے ہی یہ میرے خیال میں صحیح ایک انہوں نے غلط بات کی تھی، کیونکہ 50% آبادی تو وہاں پہ غیر پشتون ہیں، تاجک ہیں اور ازبک ہیں اور ترکمن ہیں اور ہزارہ ہیں. تو ان کو ناراض کر دیا تھا، اور یہ عبداللہ بھی تاجکوں کے نمائندے ہیں. اچھا تو اب پاکستان کا تو یہ ایک رول ہونا چاہیے، اور ابھی یہ نئی پالیسی ہے ہماری کہ جو بھی حکومت افغانستان کے عوام منتخب کریں تو ہمیں ان سے تعلقات رکھنے ہیں. باقی جو مخالف دھڑے ہیں ان کے ساتھ ہم نے تعلقات نہیں رکھنے، اور ہمیں ایک دوستانہ حکومت افغانستان میں آ جائے. نہیں لیکن جو آپ تو بہت زیادہ رحیم اللہ صاحب ایک منٹ ذرا. ایسا نہ ہونا چاہیے کہ افغان یہ سمجھیں کہ پاکستان اپنی مرضی کی حکومت چاہ رہا ہے. یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے. حالانکہ کافی افغان سمجھتے ہیں کہ یہی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. شاید پہلے تھا لیکن ابھی ایسا نہیں ہے. میرا سوال آخری یہ ہے یوسف صاحب، بڑی مہربانی کو یہ ہے کہ انڈیا کا وہاں کو اثر کم ہوا ہے یا نہیں؟ کیونکہ پاکستان نے تو آپ دیکھا کرونا کے دوران بھی جو ٹریڈ ٹرانسپورٹیشن تھی اس پر اسپیشل پابندیاں ہٹاتے رہے اور نارملائز حالات کی طرف ہی جاتے رہے. یعنی جب بھی کبھی ضرورت پڑی تو انہوں نے آگے سے ہٹایا ہی. پاکستان نے تجارت کے لیے کبھی ان کو ریلیکس کیا ہے. یعنی میں سمجھوں اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان افغانستان کے لیے ان کی معیشت کے لیے ایک لائف لائن ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. یعنی یہاں پہ ہمارے خیبر پختونخوا میں جب یہ حساب کتاب لگاتے ہیں کہ کتنی گندم چاہیے کتنی چینی چاہیے تو ہم پھر اس میں افغانستان کا بھی حصہ ڈالتے ہیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ لیگلی کچھ انلیگلی یہاں سے یہ چیزیں جائیں گی افغانستان. تو ان کی معیشت تو بڑی کمزور ہے. لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ جب سے یہ حامد کرزئی کی حکومت 13 سال رہی، ابھی یہ اشرف غنی 6 سال ہو گئے ان کو، تو اس کے بعد سے افغانستان کا جھکاؤ بھارت کی طرف ہے. اچھا پاکستان سے یہ دور ہو گئے ہیں اور بھارت کے قریب ہو گئے ہیں. ابھی بھی ایسی صورتحال ہے. اور بھارت نے وہاں پہ $3 ارب لگا دیے ہیں. افغان فوجیوں کی تربیت بھارت میں ہوتی ہے، افغان پولیس کی
سفارتکاروں کی تربیت بھارت میں ہوتی ہے، تو اس کا کافی اثر ہے بھارت کا. لیکن جب سے یہ امن مذاکرات شروع ہوئے ہیں، طالبان کو قومی سیاسی دھارے میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کے بعد بھارت کو بڑی تشویش ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ان امن مذاکرات کے حق میں نہیں ہے. اس کا تو یہ مطالبہ تھا کہ طالبان کو فوجی شکست دی جائے، ان کے ساتھ سیاسی معاملات طے نہیں ہو سکتے. حالانکہ آپ نے دیکھا کہ طالبان اور امریکہ کا امن معاہدہ ہو گیا، اور ابھی طالبان اور ان کے جو افغان مخالفین ہیں ان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے. تو بھارت کا رول جو ہوگا وہ سپوائلر کا ہوگا. وہ کوشش کرے گا کہ یہ امن مذاکرات ناکام ہو جائے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر طالبان قومی سیاسی دھارے میں آ گئے، حکومت کا حصہ بن گئے، تو پھر وہ بھارت کی مخالفت کریں گے، پاکستان کے حامی ہوں گے. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کو کریڈٹ ملے گا کہ پاکستان نے یہ امن مذاکرات کروانے میں بڑا ایک اہم کردار ادا کیا. رحیم اللہ صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے. بہت مہربانی آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، کیونکہ ہمارے وہ پروگرام کا ٹائم ہے. بڑی اچھی باتیں ہو رہی تھیں اور بہت اس میں صرف میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. اس میں میں نے کالم بھی لکھا باہر کے کسی اخبار میں کہ اس کا بھی تدارک کر لیا جائے صدباب وقت سے پہلے کہ کچھ ایسے بھی وہاں پہ ہارڈنڈ کرمنلز ہیں جو وہاں قید سے آزاد کیے جا رہے ہیں انہی شرائط کے تحت. تو ان کے لیے کوئی وہاں پہ لیگل سسٹم یا کوئی قانون کے نفاذ کا کوئی اچھا کوئی ایسا پیکج بنایا جائے کہ یہ نہ ہو کہ وہ پاکستان کے بھی قبائلی علاقوں میں آگے. پوری دنیا ملک صاحب ضرورتوں پر چلتی ہے. اہمیت صرف باتوں سے نہیں ہوتی، ضرورتوں سے ہوتی ہے کہ ہم کتنے ہیں. ہم جو مذاکرات کروا رہے ہیں تو میرا اس میں ہمارا رول ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان جو افغانستان ہے پاکستان پہ ہی ڈیپینڈ کرتا تھا، معاشی حوالے سے بھی. لیکن ایک بات اچھی ہوئی ہے، دیکھیے عبداللہ کا ٹرینڈ، جیسے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے بھی کہا، ہم نے بھی کہا کہ عبداللہ صاحب کا جو جھکاؤ تھا موجودہ حکومت کا انڈیا کی طرف، ایک تو ان کی کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک جو ہم پہ لگایا جاتا تھا کہ جی ہم افغانستان میں دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں، تو جو جنرل باجوہ کی ڈاکٹرائن، جسے باجوہ ڈاکٹرائن بھی کہتے ہیں، جو ہم نے ہیج لگائی نا، باڑ لگائی نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے اور افغانستان کے درمیان جو ریلیشن ہے نا بہترین ہو گئے. عبداللہ کا جو وزٹ ہے، خصوصاً جب دوحہ مذاکرات فائنل ہونے جا رہے ہیں، ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، تو اس سے اس خطے میں ایک امن کی بھی بہت شکریہ لوگوں کو بھی ایک سکون صاحب اور سفر رحمان صاحب. ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا. اس میں خوش آئند بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم عبداللہ جو شمالی اتحاد کے سربراہ بھی ہیں اور اقتدار میں افغانستان میں کے پارٹنر اشرف غنی کے ساتھ ان کو ویلکم کرتے ہیں. ان کا پاکستان میں آنا میں پاکستان کے لیے بہت ہی ایک اچھا میں میسیج سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ 12 سال کے بعد پاکستان میں. اور دوسرا، اس وقت عمران خان صاحب نے آج جو فاٹا اور محمد ایجنسی اور مختلف علاقوں پر جو ڈیولپمنٹ کے پروگراموں کے لیے خود جا کے ان علاقوں میں جا کے کام شروع کیا ہے، یہ بھی کئی 100 سال کے بعد پاکستان سے بھی پہلے، یعنی یہ علاقے ایک علیحدہ حیثیت میں تھے. وہ قومی دھارے میں جب یہ آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان ایک اور مضبوطی کی طرف بڑھ رہا ہے. جیسے جیسے انڈیا سازشیں کرتا ہے پاکستان اور مضبوط ہوتا جاتا ہے. گلگت بلتستان بھی انشاءاللہ جلد ہی کہ صوبہ بن جائے گا اور پاکستان مضبوط سے مضبوط اور دشمنوں کی سازشوں کے باوجود مجھے تو کوئی روشن دن ہی نظر آ رہے ہیں. اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.